کہ سنتوں کو زندہ کرنے کی بات آتی ہے تب عمل کے میدان میں فیلئر 33% پر بھی نہ آنے والے، فیلئر شاید 1% اور 0% پر رہنے والے. کہا اللہ نے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں. ہمارے ہاں بھی خوب باتیں ہوتی ہیں، خوب باتیں، سبیلیں جاری کر دی ہم نے میلاد کے نام کے اوپر. ہم نے میلاد کے نام کے اوپر وہ پورے ماڈلز بنا دیے مسجد نبوی کے اور خانہ کعبہ کے. اور یہ اقرار اور یہ ہماری باتیں اور یہ ہمارے دعوے، اور آپ عمل دیکھیں، مردوں کے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہیں، سنت ان کے چہروں پر نظر نہیں آتی. عورتوں کے جسم کے اوپر پردے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور ہم کہتے ہیں آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. کیا فائدہ ایسی زبان کے اقرار اور دعووں کا؟ مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ان کو اندھا اور بہرا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ تدبر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ 2 درجے ہوتے ہیں قرآن پر غور و فکر کرنے کے. ایک ہے نصیحت کا لیول، وہ ہے تذکر، اور ایک ہے تدبر کا لیول. یہاں تدبر کا لیول آیا. تدبر مطلب یہ سننے کے بعد کا سٹیج ہے. ایک انسان نے ایک کورس کر لیا، اب اس کے بعد وہ مزید وقت لگا رہا ہے، مزید تفاسیر پڑھ رہا ہے، مزید سکولرز کو سن رہا ہے، تو تب تدبر کا لیول اس نے لیا. مثال کے طور پر ایک آیت لی، اس ایک آیت کو بہترین تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا آتا ہے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہے، مختلف سکولرز نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کیا رائے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، وہ بھی اس کو آتا ہے. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے. پھر جنرل معنی بھی اس کو معلوم ہونے چاہیے کہ آج کی زندگی میں اس آیت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کیا. یہ سب چیزیں تدبر کے اندر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تدبر کا جو معاملہ دیا ہے یہ انسان کا لائف ٹائم پروسیس ہے. تذکر ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کو ترجمے سے سمجھ کر سننے سے تذکر کا معاملہ ہو جاتا ہے. تدبر کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کئی 100 مرتبہ، کئی ہزار مرتبہ قرآن پڑھنا پڑے. تو اللہ نے کہا کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. سننے کی بات نہیں اللہ نے کی، تالے لگے ہوئے ان کے دلوں پر. آپ دیکھیں جب تالا لگا ہوتا ہے گھر کے اوپر تو خاموشی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے دل ویران ہیں، ایسے دل کے اندر جذبات نہیں ہیں جو اللہ کی طرف ان کو اٹریکٹ کریں، ویران دل ہیں. تو خود کو قرآن کے اندر ڈبو دینا یہی اصل میں عقل مندی ہے. حقیقت یہ ہے جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، اللہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا. اللہ کے راستے سے آنے سے انکار کیا تھا، ویکیوم تو نہیں رہتا، شیطان آ کر بیٹھ گیا اس راستے پر اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے، بہکاتا رہتا ہے. دوسروں کو بھی عمل سے پیچھے کھینچتے ہیں اور اپنے عمل کو بھی ڈائلیوٹ کرتے ہیں، اور اب نہ دوسروں کو دین پر آنے دیتے ہیں، نہ خود دین پر جم کر عمل کرتے ہیں، کمی کوتاہی کے ساتھ. منافق کا معاملہ بتا دیا گیا. منافق ایک دن میں منافق نہیں بنتا، منافق درجہ بدرجہ گریجولی منافقت کی طرف جاتا ہے. اللہ کے دین کو ناپسند کرنے والے، مومنین کو بے وقوف سمجھنے والے، یہ منافقین کے درجے میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں، صرف کامیابی کو فالو کرنے والے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. اسلام کو ماننا ان کو بنیت ڈگنیٹی لگا. اللہ کے ساتھ اور معبود بھی انہوں نے بنا لیے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کے اعمال سجا دیے. انہوں نے کہا ہم ایسے فنیٹک تھوڑی ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی طرح ایمان لے کر آئیں. منافق یہی تو کہا کرتے تھے، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان تھوڑی لائیں گے. انؤمنو کما آمن السفہاء، یہ کہا کرتے تھے، کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کی طرح؟ تو اللہ نے بھی ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ آپ دیکھیں جو عبداللہ بن ابئی تھا، منافق تھا، رئیس المنافقین، مدینہ میں رہتا تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہوتا تھا، یعنی آپ کی امامت میں نماز پڑھا کرتا تھا. لیکن انجام کیا ہوا اس کا؟
خالی لپ سروس نے اس کے انجام کو بہتر نہیں کیا. آپ اور میں بھی یہ بات جان جائیں، خالی زبان کے دعوے مجھے اور آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتے. خالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، عمل میں زیرو پر رہنا بلکہ بلو زیرو لیول رہنا، مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں کر سکتا، مجھے اور آپ کو جنت کا باسی نہیں بنا سکتا. تو اللہ تو دیکھ لیتا ہے کہ کس کے دل میں دین کا درد ہے. ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کو جانچ لیں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد کون ہے اور ثابت قدم کون ہے. ناگوار حالات تو اللہ ڈالتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون استقامت اختیار کرتا ہے اور کون صرف کامیابی کے لیے آیا تھا اور مشکل آنے پر اسلام کو چھوڑ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ استقامت میں ہی قیامت ہے. اللہ دیکھ لیتا ہے کون اسلام کی خاطر اپنی عزت کو قربان کر سکتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ اسلام کے اصولوں کو اپنے اوپر اپنانا شروع کریں، چاہے خاندانی لیول پر، اجتماعی لیول پر یا انفرادی لیول پر، چاہے حال حلیے میں، چاہے اخلاق میں، چاہے اپنی رسموں کے اندر. آپ کو اپنی عزت کی قربانی تھوڑی دیر کے لیے دینی پڑتی ہے. لوگوں کی نظر میں آڈ ون آؤٹ بننا پڑتا ہے. فیملی میں آپ کو سوشلی آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں وقتی طور پر ہوتا ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے. اللہ ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. آج کمپیوٹر کے دور میں یہ غارت کرنا، اعمال کا ہبت کرنا، سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، یہ ہبت اعمال جو آج میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، شاید آج سے 1450 سال پہلے کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا. بعض دفعہ آپ دیکھیں آپ نے ایک فائل پر کتنی محنت کی ہوتی ہے اور آپ نے غلطی سے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا اور فائل سیف نہیں ہوئی، آپ ڈھونڈتے رہ جائیں، آپ کو وہ فائل نہیں ملتی. جنہوں نے اس دنیا میں خوب اعمال کیے لیکن ان کے اوپر سیل آف اپروول محمد رسول اللہ کا نہیں تھا، قیامت میں وہ ڈھونڈتے رہ جائیں گے اپنے ان اعمال کو، لیکن ان کے وہ اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. کہیں لبیک اللہم، اللہ میں حاضر ہوں. اللہ آپ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں گے میں ان کو کروں گی، جن کاموں سے مجھے رکنے کا کہیں گے میں ان سے رک جاؤں گی، اللہ میں ڈیلے نہیں کروں گی. بتا دیا گیا اللہ کی رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. اگر قرآن کے احکامات کے مطابق اعمال نہیں ہیں، سیلف کریٹڈ نیکی کے معیار تو نہیں بنائے ہوئے کہیں میں نے اور آپ نے، کہیں خود سے تو نہیں میں نے اور آپ نے نیکی کے معیار تراش لیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اگر اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کو نہیں جانتا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ معروف نہیں ہے اور وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر بجر میں رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. کفر ناشکری کی شکل میں، کفر اللہ کی آیات کا علم آ جانے کے بعد انجان بنے رہنے کی شکل میں، کفر شرک کرنے کی شکل میں، کفر نعمتوں کا حق نہ ادا کرنے کی شکل میں. یہ سب چیزیں، یہ سب شکلیں کفر کے اندر آتی ہیں اور اللہ نے کہا جو موت تک کفر پر قائم رہے گا اللہ اس کو ہرگز معاف نہ کرے گا. فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لَن يَغْفِرَ کے اندر ایک بہت زیادہ تاکید ہے، عربی زبان کی انتہائی تاکید ہے. اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے اور حقیقت ہے. صبح سے شام، شام سے رات، صبح سے شام، شام سے رات زندگی گزرتی جا رہی ہے. میک اپ کر لیا، کپڑے پہن لیے، خواہشات پوری کر لیں، کیا ایک کھیل تماشا بنا کر رکھا اپنی زندگی کو. اعلیٰ مقصد کے لیے اس زندگی کو نہ استعمال کیا، اعلیٰ اپنا لیسو نہ پھینکا، اعلیٰ اینکر نہ پھینکا اپنا. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور تمہارے کھوٹ ابھار کر اللہ لے آئے گا. اللہ نے کہا ہے نا مما رزقناہم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو.
جب انسان اللہ کو دے آنر سمجھ کر دے، اللہ کو دیتے ہوئے انسان اپنا فائدہ سمجھے. اللہ وقت مانگے، اللہ کی راہ میں وقت انویسٹ کر دیں. اللہ توانائیاں مانگے، اللہ کی راہ میں توانائیاں انویسٹ کر دیں. اللہ مال مانگے، اللہ کی راہ میں مال انویسٹ کر دیں. لیکن یاد رکھیں، گارنٹی کے ساتھ اگر آپ آنا چاہتی ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ مجھے دنیا کی کامیابی بھی ملے، تو دنیا کی گارنٹی تو نہیں ہے. ہاں، آخرت کی گارنٹی اللہ ضرور دیتا ہے. یہ ایسا کاروبار ہے جو مومن بندے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو آخرت کا اجر ضرور ضرور دے دیا جائے گا، اور اللہ ضرور ان کو اپرچونٹیز دے گا پروفٹ کی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی ایک انسان کی ایک نیکی قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو ایک اور نیکی کرنے کا موقع دے دیتا ہے. اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑو گے، وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم منہ موڑو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. یاد رکھو اللہ تم سے کیا مانگتا ہے؟ تھوڑا سا وقت. اللہ تم سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ تم سے کہتا ہے 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، 97% تو تمہارے پاس ہی رہتی ہے. اللہ تم سے چاہتا تو سارا مانگ لیتا، اللہ تو کم مانگتا ہے. یاد رکھو اگر تم نہ اٹھے اللہ ایک اور قوم کو اٹھائے گا، اور جو اللہ کی راہ میں کھپنے والے ہوں گے، کھپانے والے ہوں گے، جو لتھارجک نہیں ہوں گے، جو اللہ کے دین کے شیدائی ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. جو زمین سے چپک کر رہ جانے والے نہیں ہوں گے، جو اخلدا الی الارض کی کیٹیگری میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے الذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ ایسی قوم کو اٹھا دے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ایسے وقت سے آنے سے پہلے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں انویسٹ کرنے والے ہوتے ہیں. سورہ فتح مدنی سورت ہے. اس میں فتح مبین کا ذکر آئے گا. یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا، یہ اسی سورت کے اندر اس کا ذکر آئے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مزاج دیا ہے اس میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بالکل مختلف ہے. مثال کے طور پر میں کچھ ینگ بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں اور میں ان ینگ بچوں کو دکھاؤں کہ ایک بہت بڑا گھر ہے، ایک بہت بڑا مینشن ہے، ایک پیلس کی طرح کا گھر ہے، اور اس میں سوئمنگ پول بھی ہے، اس میں لش گرین گارڈن بھی ہے، اس میں بیک یارڈ بھی ہے، اور اس میں بڑی سی پوش میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں. اور میں ان سے پوچھوں وہاں پہ وہ انسان جا رہا ہے اس گھر کے اندر جو اس میں رہتا ہے، جو اس کا مالک ہے، اور میں ان سے پوچھوں بتائیں کیا یہ کامیاب ہے؟ تو بچے کیا کہیں گے؟ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کہیں گے کامیاب ہے. اس کے مقابلے میں ان کو میں ایک سڑک پر بیٹھا ہوا کارڈ بورڈ کے اوپر فقیر دکھاؤں جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں اور نظر آ رہا ہو کہ اس نے کئی مہینوں سے کپڑے نہیں بدلے، جس کے پاس بھی آپ بیٹھنا پسند نہ کریں، اور میں ان بچوں سے پوچھوں یہ بتائیں کیا اس انسان کو دیکھیں یہ انسان کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ تو کیا کہیں گے سب؟ ناکام ہے. دنیا میں چاہے یہ بچے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب بچوں کو یہی جواب ہوگا. اسکالرز کہتے ہیں مسلمان بچے کا یہ جواب نہیں ہو سکتا اگر حقیقتاً قرآن اس کے عمل میں موجود ہے. کیوں؟ فرعون کو دیکھیں، فرعون کے پاس محل نہیں تھے، فرعون کے پاس کیا سلطنت نہیں تھی، کیا کنگڈم نہیں تھی؟ کیا آپ فرعون کو کامیاب کہیں گے؟ فرعون تو کامیاب نہیں تھا مسلمان کی نظر میں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا، جنگل بیابان میں جا کر رہنے لگ گئے، اور ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، انہوں نے وہیں جا کر اپنی بیوی بچوں کو بسا دیا. آپ ان کو قرآن کی نظر سے، قرآن کے لینس سے دیکھیں تو کامیاب کہیں گے یا ناکام کہیں گے؟ قرآن کے لینس سے وہ کامیاب ہیں، دنیا کی لینس سے وہ ناکام ہے. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار مسلمان کے لیے بڑا مختلف ہوتا ہے. یہ جو یہاں سورہ فتح میں پہلی آیت آئی ہے، یہ پہلی آیت ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی بہت سے سبق رکھتی ہے. قرآن کی ہر آیت میں آپ کے اور میرے لیے سبق ہے، لیکن اس آیت میں زبردست سبق ہے، اور خاص طور پر آج کے مسلمان کے لیے سبق ہے، اس لیے کہ آج کا مسلمان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سب سے زیادہ گھبراتا ہے، رسول اللہ کی بات کو بلند کرتے ہوئے سب سے زیادہ گھبراتا ہے. سنتوں کو ہم یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بس سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے حرام تو نہیں کیا. فوراً ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں 2 بڑے مارکے ہوئے تھے، جن میں سے ایک مسلمانوں نے جیتا تھا اور ایک بہرحال جو نیوٹرل رہا تھا. بدر کے اندر مسلمانوں کو بہترین اللہ نے کامیابی دی تھی. احد کے اندر کفار کا بھی نقصان ہوا تھا، مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا تھا.
تو جو ہسٹورینز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کفار مکہ اب چاہ نہیں رہے تھے کہ اب وہ تیسری مرتبہ دوبارہ سے مار کھائیں مسلمانوں سے. تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ احزاب کہ انہوں نے اپنے آس پاس کے ٹرائبز کو ساتھ ملایا اور ان سے کہا کہ ہم سب کے ساتھ ملو, ہماری جو ہے انٹرنیشنل انٹیگریٹی جو ہے خطرے میں ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اب مسلمانوں پر مل کر حملہ کریں تاکہ مسلمان ختم ہی ہو جائیں سرے سے, بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کو باہر نکالیں. آؤ ہم سب مدینے پر چڑھائی کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ احزاب کا معاملہ ہوا تھا اور سارے قبائل جو تھے وہ مل کر آ گئے تھے کفار کے ساتھ تاکہ مسلمانوں کو وہیں پر مدینے میں ملیا میٹ کر دیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ کفار قریش نے کس بیسس پر ان کو کھڑا کیا تھا؟ ان نیوٹرل قبائل کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا طریقہ یہ خراب کر دیں گے, اگر یہ آج ہمارے لیے خطرہ ہے کل یہ تمہارے لیے خطرہ بن جائیں گے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, لیکن اگر ہم نے آج ان کو نہ دبایا تو کل کو یہ ہمارے پورے عرب پیننسولا کے اوپر جو ہے حکومت کرنا شروع کر دیں گے. بالکل آج کی بات. اور آپ کو معلوم ہے ہم عذاب میں پڑھ آئے کہ ہوا کیا تھا کہ جو کفار آئے تھے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹرینچز بنوائی. مسلمان جو ہیں مدینے میں محفوظ تو ایک طرح سے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا کیا کہ اس ٹرینچ کے دوسری طرف ہی رکھا, وہ اسے کراس نہیں کر سکے. لیکن اس موقع کے اوپر ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے کفار کا حملہ رکھا تھا, دوسری طرف جو یہودی تھے انہوں نے کہا تھا یمن کے کرسچن سے کہ جب مسلمانوں کے اوپر بڑی فوج حملہ کرے گی تو ادھر سے پیچھے سے تم حملہ کر دینا, اور ہم جو مسلمانوں کے درمیان میں ہوں گے, مسلمانوں میں ہی ہوں گے, ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے تو ہم ان کو سرے سے ختم کر دیں گے. 3 طرح کی آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی کہ کفار کے ٹینٹ اکھڑ گئے, ان کے چولہوں میں آگ لگ گئی, ان کے جانور بکھر گئے, اور آخر ان کو ناکامی کے ساتھ واپس جانا پڑا. ہم عذاب میں یہ پڑھ آئے ہیں. پھر دیکھیں احزاب کے تقریباً 6 مہینے کے بعد, میں ہسٹری کو فاسٹ فارورڈ کر دیتی ہوں, غزوہ احزاب کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ حالت احرام میں مکہ گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور آپ نے عمرہ ادا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صبح اٹھ کر صحابہ کو سنایا. آپ کو معلوم ہے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, انبیاء کو خوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اشارے دے دیتے ہیں. ہم یہ پیچھے بات پڑھ آئے ہیں. اب امیجن کریں اللہ کہاں جانے کے لیے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جہاں ابھی 6 مہینے پہلے دشمن اپنی فوجیں لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے, ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آ گیا تھا. اور اللہ کے رسول خواب دیکھتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک انسان آپ کا جانی دشمن ہے, اور آپ کیا کریں, آپ کہیں کہ میں اس کے گھر جا رہی ہوں. آپ کو معلوم ہو کہ ایک انسان جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, آپ کہیں میں تو اس کے گھر جا رہی ہوں, اس کے گھر کا طواف کروں گی, اس کے گھر ارد گرد چکر لگاؤں گی, اس سے ملوں گی, ہیلو ہائی کروں گی اور واپس آ جاؤں گی. یہ کہنے کو باتیں ہیں لیکن سمجھنے کو اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اور یہ بتائیں جب انسان حالت احرام میں جاتے تو کیا اپنی شارٹ گن ساتھ لے کر جاتا ہے, اپنی تلواریں ساتھ لے کر جاتا ہے؟ کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتے, اس لیے کہ آپ حالت امن میں جا رہے ہوتے ہیں. تو کیسے جانا تھا صحابہ کو؟ بغیر ہتھیار کے جانا تھا اپنے وشیس اینیمیز کے سرکل کے اندر, اور صحابہ گئے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کی فیلنگز کیا ہوں گی. جب احزاب ہوئی 6 مہینے پہلے تو کتنی سخت ان کے اوپر خوف تھا کہ اتنی بڑی قوم ان پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی. جب اللہ کے رسول نے ان کو اپنا خواب سنایا تو ان کے اندر امید آئی کہ ہو سکتا ہے ہم عمرہ کر سکیں, کیونکہ ان سب کو مکہ سے انسیت تھی. لیکن جب یہ سفر پر چلے ہیں تو پھر خوف تھا. آپ کو صحابہ کنٹینیوسلی ایک رولر کوسٹر پر جذبات کی نظر آئیں گے. خوف, امید, پھر خوف. اب جو سفر طے کر کے جا رہے ہیں تو خوف بھی ہے, اس لیے کہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں اور بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں. ادھر دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور حالت احرام میں آ رہے ہیں. ادھر کفار کو پتہ چل جاتا ہے. جب کفار کو پتہ چلتا ہے تو کفار جن کے پاس مکے کی انٹیگریٹی ہے, اور آپ کو پتہ ہے حرم کی حدود میں خون نہیں بہایا جا سکتا, ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, بوکھلا گئے, یہ ہو کیا رہا ہے, ہم تو ان کے جان کے دشمن ہیں اور یہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ اپنی بٹالین لے کر جاؤ اور میقات میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو مار کر ختم کر دو, یہی ان کو قتل کر دو, یہی ان کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دو, تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور ہم مدینہ جا کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل جاتی ہے کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ اپنی بٹالین کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ سب حالت احرام میں ہیں. آپ ایک اور خوف کے جذبات دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ کفار حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا، اپنا راستہ بدل لیا اور آپ حدیبیہ کے اندر آ کر رک گئے. حدیبیہ میقات کے اندر تھا. اب جب میقات کے اندر اللہ کے رسول آ گئے تو اب خالد بن ولید کا لشکر آپ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا. اور مکہ والے جو تھے اس سٹیج کے اوپر آس پاس کے قبائل کو بلا کر اپنی مدد اس لیے نہیں کروا سکتے تھے کہ پہلے ہی وہ احزاب کے موقع پر بہت خرچہ کروا چکے تھے، ان کو لے جا چکے تھے اپنے ساتھ، اور ان کو پتا تھا کہ اب بہت قبیلے والے ناراض ہوں گے کہ تمہیں 1 مہینے کے لیے تم نے ہمیں وہاں بٹھایا بھی اور ہمیں کامیابی بھی نہیں ملی. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کفار کو کیا کریں. اللہ کے رسول جب ایک دفعہ میقات میں داخل ہو گئے حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے حضرت عثمان کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر بھیجا کہ جا کر مکے والوں سے کہو کہ ہم امن کے ساتھ آئے ہیں، ہم امن کے ساتھ یہاں پر عمرہ کریں گے اور امن کے ساتھ چلے جائیں گے. آپ سوچیں، دشمن آپ کا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے کہیں میں تمہارے گھر آؤں گی، تمہاری ڈرائنگ روم میں یوں یوں گھوموں گی، اس کے بعد تم کو ہیلو ہائی کروں گی اور چلی جاؤں گی. کتنی بڑی آزمائش تھی. لیکن حضرت عثمان نے انکار نہیں کیا. حضرت عثمان گئے رضی اللہ عنہ. ادھر حضرت عثمان جب گئے تو ان مشرکین کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، ہم ان کو قتل کرنے کے لیے در پہ ہیں اور یہ اپنا ایمبیسڈر ہمارے درمیان بھیج رہے ہیں. انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا. ادھر مسلمانوں میں یہ ریومر آ گئی کہ لوگوں نے، قریش نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے. اور جب ان کو یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. آپ امیجن کریں، آپ یہ بدلہ لینے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جو اپنے پاس ایک گرینڈ ڈپو آف ویپن رکھتا ہے مکہ، ان سے بدلہ لینے جا رہے ہیں. اور ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ جو روایات میں آتے ہیں ان کے پاس صرف اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جو تھیں وہ چھریاں، نائفز موجود تھیں. بس صرف اللہ پر توکل. کسی نے نہیں کہا کیسی باتیں کریں اللہ کے رسول، بغیر ہتھیار کے ہم کیسے حملہ کریں گے. کسی کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے، سب نے بیعت کی. ادھر جب کفار کو پتا چلا کہ یہ معاملہ اس طرح ہو گیا ہے تو کفار نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا. اور پھر مسلمانوں کے درمیان میں اور کفار کے درمیان میں ٹریٹی ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور اس ٹریٹی کے جتنے بھی کلوز تھے بظاہر سب کے سب مسلمانوں کے اگینسٹ لگ رہے تھے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں گے. اب آپ صحابہ کے جذبات کا رولر کوسٹر جو ہے وہ سمجھ رہی ہیں، کس جذبات کے اپس اینڈ ڈاؤن سے گزر رہے ہیں. اور آپ امیجن کریں کہ کہیں ایک مرد اور اس کو غصہ آیا ہوا ہو، وہ سنبھلتا ہے آپ سے؟ ایک مرد ہو گھر میں، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے 40 سال کا، آپ کے 40 سال کے بیٹے کو غصہ آیا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے اور پکار رہا ہے اور غصہ کر رہا ہے اور جذبات اس کے ہائپ پر ہیں اپنے. آپ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے رہے، نہ آپ سے چپ ہوگا، نہ باپ سے چپ ہوگا، نہ بیوی سے چپ ہوگا، نہ بچوں سے چپ ہوگا. کہاں کہ یہ پورے کے پورے اتنے سارے صحابہ تھے. آپ امیجن کریں، شور نہیں مچا رہے، نعوذ باللہ کوئی جذبات کا اظہار نہیں کر رہے. لیکن جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم تو احرام پہن کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے احرام کھول دو اور اپنا حلق کر لو، یعنی اپنے جانور جو ہیں قربان کر کے اپنا سر شیو کر لو. صحابہ سب خاموش. یہ پہلا وقت تھا جس میں صحابہ نے فوراً سمعنا و اطعنا نہیں کیا، خاموشی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول سخت پریشان ہوئے. اور یہ کیوں خاموشی ہوئی تھی اس کی حکمت بھی آپ کے سامنے بتا دی گئی. کن جذبات کے رولر کوسٹر سے وہ سب گزرے تھے. کبھی غصہ، کبھی خوف، کبھی امید، کبھی ڈر، کبھی پھر امید، کبھی پھر ڈر، کبھی پھر واپس جانے کا مظاہرہ، کبھی واپس جانے کا مطالبہ، کبھی اپنے بات کا پورا نہ ہونے کا غصہ. خاموش ہو گئے. آپ کی جو زوجہ آپ کے ساتھ موجود تھیں، آپ اپنے جب خیمے میں گئے آپ نے اپنی زوجہ کو بتایا، انہوں نے کہا آپ یہ کام خود کر لیجئے، آپ احرام کھول دیجئے، آپ حلق کروا لیجئے، صحابہ آپ کو خود فالو کریں گے. اور یہی ہوا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تمام صحابہ نے آپ کو فالو کیا. اور خاموشی سے تمام مسلمان جو تھے جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کا، اللہ کے رسول کے ساتھ واپس چلے گئے. اب بتائیں بغیر عمرے کے جب گئے ہوں گے تو کیا جذبات ہوں گے؟ نا امیدی کے جذبات ہوں گے. جو پیکٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس میں یہی تھا کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. مسلمانوں کو لگ رہا تھا دب کر صلح کی گئی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر یہ آیات نازل کی ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. اور دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے ان سب کو کھلی فتح عطا کی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ آیا، یہ لَكَ میں کا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. اور یہ کیا فتح تھی اللہ کے رسول کی؟ اللہ کے رسول کو فتح مکہ سے پہلے فتح ملی ہے. یہاں فتح مبین فتح مکہ کو نہیں کہا گیا، صحابہ کی اطاعت کے اس عمل کو کہا گیا جس پر انہوں نے ہر قدم پر رسول اللہ کی اطاعت کی. یہ ہے اللہ کے رسول کی کامیابی. اور صحابہ کی کامیابی بھی یہی تھی کہ جیسے بھی حالات ہوں انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس چیز کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر لانی ہے. یہ جذبہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، سمعنا، سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے. ہمارا معاملہ یہ نہ ہو سمعنا، سنا ہم نے، وَسَأَلْنَا، اور سوال کیا ہم نے. یہ نہ ہمارا معاملہ ہو. صحابہ سوال نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ اس چیز کے اندر جو تھی یہ معاملہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش کے بعد عمل میں جما دیا. اور اس کے بعد آپ کو ہسٹری اور سیرت بتاتی ہے کہ پھر ایک کے بعد ایک ماحول ایسا بنتا چلا گیا، ایک واقعہ ایسا چلتا گیا کہ رخ جو ہے فتح مکہ کی طرف مڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. صحابہ فرماتے تھے کہ لوگ فتح مکہ کو کامیابی سمجھتے ہیں اور صحابہ جو تھے وہ صلح حدیبیہ کو اپنی کامیابی سمجھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر مشکل پر قابو پانے کے اور جذبات آ گئے تھے. ان کے اندر جو تھا مزید عمل کا جذبہ اس کے ذریعے آ گیا تھا. اور تم کو زبردست نصرت بخشے. هو الذی انزل السکینۃ فی القلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان کو بڑھا لیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. سکینت آنے کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جس پر اچھے اچھے صحابی بھی گھبرا گئے تھے. ان کا بات ماننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اطاعت کے دامن سے انہوں نے اپنا کنارہ نہ دور کیا. اطاعت کرتے رہے تو اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ علیم اور حکیم ہے. اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے. صلح حدیبیہ میں عورتیں تھیں لیکن کم موجود تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. اللہ نے عورتوں کو بھی رول ماڈل بنا دیا کہ عورتیں بھی گھر بیٹھے ہوئے بھی کتنی سپورٹیو ہو سکتی ہیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے مردوں کی داڑیاں شیو کروا دیں، جو اپنے بیٹوں کی داڑیاں شیو کروا دیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے بیٹیوں کے سروں سے حجاب نوچ لیں. ایسی عورتیں نہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمانے کے اوپر انسسٹ کریں. مومن عورتیں نیکیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں. برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں مصیبت تو کبھی بھی انسان پر آ سکتی ہے. انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے تابع رکھے. کیا بچے ماؤں کی گودوں سے گر کر نہیں مر جاتے؟ مصیبت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ان منافقین نے اپنی جان بچانے کے لیے قدم نہ ہلائے تھے. ان منافقین نے اپنی دنیا کی کامیابی، ان کو پتا تھا کہ مسلمان اس وقت موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پسند نہ کیا. تو اللہ نے بتا دیا مصیبت تو کہیں بھی آ سکتی ہے. ایمان والوں پر مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ ان کو سکینت بھی دے دیتا ہے. اللہ ان پر آزمائش ڈالتا ہے تو اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں. وہ زبردست اور حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں مقام بتا دیا. شاہدن خوشخبری دینے والا، مبشرن شاہدن گواہ. اللہ کے رسول کو آپ پر اور مجھ پر گواہ بنایا گیا ہے اور خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا بنایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام احزاب میں بھی آیا تھا جہاں کہا گیا تھا سراجم منیرہ. جب انسان کے ارد گرد بدعتوں کا، غیر اسلامی کلچر کا گھپ اندھیرا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے وہاں چراغ روشن ہو جائے تو اندھیرے دور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے بھی؟ اللہ کے رسول کی طرح آپ نے اور میں نے شاہد بننا ہے، مبشر بننا ہے، نذیر بننا ہے. اللہ کے رسول جو کام کیا کرتے تھے وہ کام آپ نے اور میں نے کرنا ہے. 3 ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بتا دی گئیں.
کہ آپ یہ کام کرنے والے تھے، اب آپ کو اور مجھے یہ کام کرنا ہے. جیسے اب پیچھے پڑھ آئے یمشی فی الناس، وہ انسان جو اپنا نور لے کر لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، انہی سنتوں کو، انہی احادیث کو لے کر چلتا ہے جن احادیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ تو سمجھا، لیکن کیسا چراغ سمجھا، وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ چراغ جو ہے کس دن روشن ہوا تھا، 8 تاریخ کو روشن ہوا تھا، 11 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا، یا 12 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا. اس فکر میں نہ پڑے کہ چراغ آیا کس مقصد سے تھا، وہ اس فکروں میں پڑ گئے کہ چراغ کی تاریخ کیا تھی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کا دن کوئی بھی جو مؤخر ہے، جو تاریخ بتانے والے ہیں ہسٹورینز، ان کے مطابق وہ دن پکی طور پر نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، 8 تھی، 11 تھی یا 12 تھی، تو وہ تو معلوم ہی نہیں ہے. بتا دیا گیا، اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے. انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ 3 ذمہ داریاں اپنے اوپر نہ محسوس کی، اور پھر کیا کیا، چراغ جلانے والے کی خوب تعریفیں کرنے لگ گئے. اتنی تعریفیں کہ اس چیز کو بھول ہی گئے کہ اس کو عمل میں کیسے لینے آنا ہے. پھر تعریف میں انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جو اس تعریف میں ان کا ساتھ نہ دے اسے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو فینیٹک بن جاؤ گے. حالانکہ یہی 3 کام آج میرے اور آپ کے بھی ہیں، جو مجھے اور آپ کو بھی کرنے ہیں. اپنے خاندانوں میں شاہد بننا ہے، گواہ بننا ہے اس دین کا، خوشخبریاں دینے والے بننا ہے، اور وارن کرنے والا بننا ہے. کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم نبوت کے کام کو اپنی زندگی میں پھیلا لیں. تو اللہ نے آگے کہا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرو، ان کی تعظیم کرو. اور تعظیم کیسے کرو؟ خالی تعظیم ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اور میں صرف اور صرف ان کی تعریفیں کرتے رہیں. اللہ نے کہا تھا توقیر کرو، جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹاؤ. جیسے کوئی بزرگ کہیں پر اپنا تھیلا اٹھا کر جا رہے ہوں اور ان سے سڑک کراس نہ ہو رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ لائیں میں آپ کا سڑک کراس کروا دوں. خیر پاکستان میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، دور دور کی بات ہے، ایک زمانے میں ہوتا تھا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے توقیر میں؟ کسی کا بوجھ اٹھا لینا، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کا بوجھ اٹھا لینا بغیر اس کے کہے. اللہ نے تو کہا تھا کہ اپنے نبی کی جیسے تعظیم کرو ویسے توقیر بھی کرنا، ان کا بوجھ بھی اٹھا لینا. اب امیجن کریں آج اگر اللہ کے رسول آ جائیں تو آپ اور میں کیا کرنا چاہیں گے اپنے لائف سٹائل کے اندر تبدیلی؟ کہاں کہاں تبدیلیاں لائیں گے؟ پہلے تو گھروں کے ماحول کو بدلیں گے، پینٹنگز اتاریں گے، اسٹیچوز چھپائیں گے، اور جو تصویریں لگی اور جو آبجیکٹس رکھے ہیں ڈیکوریشن پیسز کے نام کے اوپر ان کو چھپائیں گے، اپنا حال حلیہ درست کریں گے، کیا کیا کچھ کریں گے. اپنے بچوں کی ڈریسنگ بدلیں گے، اپنی بچیوں کو حجاب پہنائیں گے، لڑکوں سے کہیں گے اللہ تم فوراً جو ہو شلوار پہن کر آ جاؤ، ٹخنوں سے اونچی پہننا. سب ہمیں یاد آ جائے گا. اللہ کے رسول کی مجھے اور آپ کو تعظیم اور توقیر دونوں کرنے کا کہا گیا تھا. حقیقت ہے آج اس امت کا حال دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے. جس امت کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی قربانیاں دی، جس امت کے لیے اللہ کے رسول 23 سال تک جد و جہد میں رہے، ایک دفعہ نبوت آ گئی تو پھر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس نہیں کیا ہوگا جو اس 23 سال کے پہلے عرصے میں تھا. جن کے لیے خون بہا، جن کے لیے جسمانی کمزوریاں دی، جن کے لیے وربل پرسیکیوشن ہوا، اور اتنا محنت کیوں؟ تاکہ یہ دین آپ تک اور مجھ تک پہنچ جائے. اور آج ہم دیکھیں ذرا، ہم اپنے اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم عید بھی مناتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت میں مناتے ہیں، اور جو ہمارے عید کی روٹین ہوتی ہے اس میں ہم کتنی سنتوں کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری عبادات کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ ہماری اس مردہ قوم کو جگا دے، اور اس مردہ قوم کو جگانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ مردہ قوم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کامیاب لوگوں کا ذکر ہے. جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. یہ بیعت عقبہ کا ذکر آتا ہے. بیعت عقبہ کی شرائط یہی تھی کہ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی بات مانو گے، تنگی ہو یا خوشحالی ہو خرچ کرو گے، تنگی ہو یا خوشحالی ہو رسول کی مدد کرو گے، رسول کی حفاظت کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، منکر سے روکو گے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد کا وبال شکنی اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس کا عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو کیا ہے، اللہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے تعظیم کرنے کی اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جن کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ ان کو دور فرمائے. اللہ سب مومنین کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں تاکراتوں سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ ہمیں حامل قرآن بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. سبحانک اللہم. السلام علیکم. الحمدللہ الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 26واں پارہ سورہ فتح، آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا عمرے کے موقع پر، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ کمزور ایمان کے لوگ تھے، بدوی عرب تھے، اور انہوں نے ریزن کیا دیا کہ ہم اپنے گھر والوں میں، اپنے بال بچوں میں مصروف تھے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز واپس پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول دی کہ نہ جانے کی وجہ کیا تھی، کہ ان کے دلوں میں خوف تھا کہ اپنے دشمن کی طرف اگر ہم موو کریں گے تو ہو سکتا ہے دشمن ہم پر ایسا حملہ کرے کہ ہم دوبارہ جو ہیں واپس آنے کے قابل نہ رہیں. اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو یہاں کھول دیا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آپ کو کل بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کا سفر ایسا تھا، وہ سفر جو عمرے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب کیا تھا، وہ ایسا سفر تھا گویا کہ جیسے انسان اپنی موت کا سفر کر رہا ہو. لیکن جب کفار نے اور جب منافقین نے اور جب کمزور ایمان والے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، تو منافقین کا ایٹیٹیوڈ یہاں پر بتایا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے پھر بات کر رہے تھے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ غفور اور رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جلنے دو. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا معرکہ خیبر ہوا تھا، اور خیبر کی طرف منافقین چلنے کو فوراً تیار ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ خیبر کے یہودیوں پر قبضہ کر لیں گے اور بہت سا مال غنیمت جو ہے وہ حصے میں آئے گا. کیونکہ کامیابی کی توقع تھی تو چلنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے.
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والی بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں. تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو، جن منافقین کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اب یہ خیبر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ان منافقین کو بھی اور کچھ بدوی عربوں کو بھی یہاں بتا دیا گیا کہ آگے جنگ تبوک ہونے والی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور جنگ تبوک میں مسلمانوں کا جو مقابلہ تھا وہ بڑی ٹرینڈ آرمی سے تھا. رومن کی آرمیز بڑی ٹرینڈ ہوتی تھیں. تو یہاں اشارہ کیا گیا کہ جو آگے مارکا ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اگر تم نے اپنے آپ کو حکم جہاد کے لیے تیار کر لیا تو اللہ اس کو قبول کرے گا. اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. بتا دیا گیا کہ ان کو ایگزیمپٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا وہ دردناک عذاب اللہ اس کو دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لی تھی جس وقت پتہ چلا تھا مسلمانوں کو کہ کفار نے شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. اس کے اوپر اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لی تھی، اور بیعت اس بات پر تھی کہ ہم ہر حال میں عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے. حالانکہ وہ ریومر تھی جس کے بعد میں جو تھی کلیریفیکیشن آ گئی تھی. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. کل بھی ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں. اطاعت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی کم چیزوں کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. سکینت کس طرح سے ان کے اوپر آئی؟ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، انہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا. اللہ نے ان کے دلوں کو استقامت عطا کر دی، اللہ نے ان کو جما دیا. انہوں نے رسول کی بات پر لبیک کہا تھا. اب حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ اس بات پر جما دیا کہ جو رسول کہہ رہے ہیں ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. آپ اس کو اپنی زندگی سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ فجر کے بعد اگر تھوڑی دیر لیٹتی ہیں، سوتی ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ پھر انسان سوئے تو ظہر تک ہی سوتا رہے. اتنی اچھی نیند آتی ہے فجر سحری کھانے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد. لیکن آپ اپنا الارم لگا کر سوتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو 1 گھنٹہ سونے کا ملتا ہو سکتا ہے کسی کو 2 گھنٹے ملتے ہوں. آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ 1-2 گھنٹے آپ کے لیے کفایت کر جاتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ بستر سے اٹھ جاتی ہیں، منہ دھو لیتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نیند کی وہ آہستہ 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 کر کے کم ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے سکینت کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کم نیند کو آپ کے لیے کافی کر دے، آپ کو استقامت عطا کر دے. اللہ نے ان کے اوپر بھی سکینت عطا فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، یعنی قریبی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا، یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا.
وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور بدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا۔ اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے، تو اس سے تم پر کوئی حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مکہ کے اندر جنگ کیوں نہ کرائی۔ ایک، وہاں پر کمزور مسلمان مرد اور عورتیں موجود تھے، اور دوسری حکمت اس کی یہ بتائی جاتی ہے مفسرین کے ذریعے کہ ابھی وہاں سے بڑا خیر نکلنا باقی تھا۔ مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس اور دیا کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں۔ آپ جانتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص اور خالد بن ولید جیسے خیر کو مکہ سے نکالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان حکمتوں کی بنا پر ابھی یہاں پر جنگ مسلط نہ کی اور ان مکہ والوں کو اور موقع دیا۔ وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہ اسی خواب کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا غزوہ احزاب کے 6 مہینے کے بعد کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب 6 مہینے کے بعد تو پورا نہ ہوا، لیکن اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا عمرہ جو تھا وہ کروایا تھا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ بظاہر جس میں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سارے کلوز جا رہے ہیں، اصل میں وہ سب کلوز مسلمانوں کی فیور میں چلے گئے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے اس کی وجہ بتا دی، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تاکہ اللہ کے رسول اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دیں، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ دین تو آیا ہی ہے غالب ہونے کے لیے، اور یاد رکھیں اسلام ڈومیننٹ کرنے آیا ہے، اسلام ڈومینیٹ کرتا ہے، باقی ادیان کو ایکسٹنکٹ کرنے نہیں آیا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اسلام آئے گا، اسلام ڈومینیٹ ہوگا تو کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، بدھزم ختم ہو جائے گا، جوڈیزم ختم ہو جائے گا، ہندوازم ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان سب پر ڈومیننسی اسلام کی ہوگی، یہ دین اپنی اپنی کیپیسٹی میں موجود رہیں گے۔ اور بتا دیا گیا کہ اسلام کے پریزرو ہونے کی دلیل بھی یہی ہے۔ اسلام کیوں غالب رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے جب تک اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اس کو غالب کیا جائے۔ آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں اس مقصد کو جان لیں۔ ہمارا کورسز کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا قرآن سمجھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا رمضانوں کے اندر قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو غالب کریں، اس دین کو غالب کریں، اس دین کی ڈومیننسی ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ اصل دین اب یہی دین ہے جس کے اوپر نجات ہو سکتی ہے۔ آخرت میں اگر کسی دین پر اب نجات ممکن ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی اور کہہ دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات پر خوب گواہ ہے۔ تو اپنی دنیا میں عزت کم ہوتی اگر آپ کو نظر آئے بظاہر اللہ کا قانون بلند کرتے ہوئے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی عزت کی قربانی دے دیں۔ یہ آپ کو اور مجھے دینی ہے، کیوں؟ اگر میں اور آپ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کا اپنے سسرال میں بڑا مقام ہے، اور وہ اپنے اس مقام کی وجہ سے، اپنے اس اسٹیٹس کی وجہ سے، اپنے فیملی میں پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ ان تمام بدعات کو خاموشی سے کرتی جاتی ہیں جو ان کے خاندان کا حصہ ہیں، صرف اس ڈر سے کہ اگر انہوں نے وہ چھوڑی تو ان کی پاپولیرٹی میں کمی آ جائے گی، ان کا گراف نیچے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاپولیرٹی کو منع فرمایا ہے۔ وہ آپ کا نقصان عزت کا بہتر ہے جو اسلام کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہو جائے۔ تو کورسز کرنے کا مقصد، قرآن جاننے کا مقصد، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور غالب کرنے کے لیے آپ اور میں سڑکوں پر نہیں نکلیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اور مجھے ابتدا اپنے گھروں سے کرنی پڑے گی، اپنے جسم سے،
اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اوپر بات جائے گی۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، یعنی ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں۔ کفار پر سخت کیسے؟ اگر کفار جو ہیں ان کی تبلیغ سے بات نہیں مانتے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کفار تک دین پہنچایا جائے، چاہے وہ قتال کے ذریعے پہنچایا جائے، چاہے وہ قلم کے جہاد کے ذریعے پہنچایا جائے۔ اور اللہ کے بندے مومنین پر رحیم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم کسی کو دین میں چلتے ہوئے دیکھیں تو ہم مزید اس کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ مثال کے طور پر کسی عورت نے اگر اپنے اندر ہمت کر کے یہ بات فیصلہ کر لیا کہ اب میں پردہ کروں گی، تو گھر والے اس کو کیا کرنا شروع کر دیں کہ بھئی پردہ تو کر لیا، ساتھ ساتھ یہ بھی تو کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو کرنا چاہیے۔ یہ حوصلہ افزائی کا طریقہ نہیں۔ آپ کہیں بالکل اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو اور زیادہ ہدایت دے۔ اس طرح سے بات کرنے سے مومنین آپس میں رحیم بن جاتے ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، یعنی ان کے 24/7 جو گزرتے ہیں مصروفیات وہ اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہیں۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ متقی انسان کو اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، نہ کہنا پڑتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں نیک ہوں۔ اللہ نے کہا اس کی نیکی کے آثار اس کے چہرے سے جھلکتے ہیں۔ چہرے سے جھلکتے ہیں یا یوں کہہ لیں اس کی پرسنالٹی میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں اس کے حال حلیے میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے معاملات نبھانے میں نظر آتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہاں بتا دیا گیا اسلام کی تاریخ کے بارے میں۔ اسلام کی تاریخ جو ہے اس میں بہترین ہیروؤں کی فصل لگی ہوئی ہے۔ ہر قوم کے اندر آپ کو ایک دو ہیرو نظر آتے ہیں، اسلام نے ایسی تاریخ بنائی ہے، ایسی ہسٹری بنائی ہے جس میں آپ کو پورے پورے کھیت نظر آتے ہیں ہیروز کے۔ اللہ نے پوری نسلیں جو ہیں وہ ہیروز کی بنا دی۔ ہسٹوریکل فگرز میں آپ کو بہترین طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک ایک صحابہ کا پودا لگایا، اور ایک ایک صحابہ اپنی جگہ رول ماڈل بنے۔ تو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مسلم ہیروز کا پودا لگایا ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور بتا دیا گیا کہ یہی عمل آئندہ بھی ہوگا جب کبھی دین کو غالب کیا جائے گا، جب کبھی دین کو اوپر لایا جائے گا، جب کبھی دین کے ذریعے تربیت کی جائے گی، اسی نہج پر، اسی میتھڈالوجی پر جس میتھڈالوجی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، انسانوں کی تربیت کی جائے گی، ہیومن ریسورس بنایا جائے گا ان کا تزکیہ کر کے۔ اور آپ اور میں بھی اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں خود بھی اللہ والے بن جائیں۔ کونوا ربانیین، قرآن میں آتا ہے رب والے بن جاؤ، یہ والے وہ والے فلاں والے یہ نہ بنو، رب والے بن جاؤ۔ کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ، اور کیا کرو؟ رب والے بننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رب والا بنانے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر انعام ہے۔ سرخ اونٹ کا مطلب کیا ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں؟ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آج کی دور میں رولس رائس ایک گاڑی، اللہ نے کہا ایسے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بہت مہنگا اونٹ ہوا کرتا تھا۔ تو جس کو آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا وہ آپ کے لیے اب رہتی دنیا تک، اور جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا، اور جب تک وہ نیکی اپنی اولاد کو سکھا گیا اور یہ نیکی آگے سے آگے جاتی رہے گی، آپ کی اور میری قبر میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ یہی میتھڈالوجی مجھے اور آپ کو اپنانی ہے کہ انسانوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحیم ہونا ہے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے، اور ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اور اس وعدے کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے مصحف میں جو سورت رکھ دی اس کے اندر یہ سارا قصہ بتا دیا گیا۔ سورہ حجرات کے اندر بتا دیا گیا کہ بہترین انسان کیسے بنیں گے، بہترین معاشرہ کیسے بنے گا، کس طرح سے انفرادی سطح پر یا امت کی سطح پر امت بنائی جائے گی۔
کیسے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے. تم معاشرے کے اندر اسلام کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دے دیے. سورہ حجرات کھولو اور یہاں سے پڑھنا شروع کر دو. سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے. حجرات کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ کوارٹرز, حجرے کی جمع آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر معاشرے کو پرامن بنانے کی ترکیب دے دی ہے. یعنی کیا چیز معاشرے کے اندر پیس لانے کے لیے سیمنٹ کا کام ادا کر سکتی ہے, وہ اس سورت میں بتا دیا گیا ہے. اور اگر مثال کے طور پر آپ اور میں معاشرے تک ابھی نکلنے کی بات نہ بھی کریں تو کم از کم مجھے کیسے فوراً اپنے آپ کو اسلام کی ڈگر پر لے کر آنا ہے, میں کیسے فوراً ایک اچھی مسلمان عورت, مسلمان لڑکی بن سکتی ہوں, اس کے لیے اس کے اندر ٹپس آ گئی ہیں. جو اپنے آپ کو سنوارنا چاہے وہ سورہ حجرات کو سمجھ کر پڑھ لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کیا مراد ہے اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو؟ اس سے مراد اسکالرز بتاتے ہیں کہ ایسے طریقے نہ بنا لو کہ تم اپنی پسند کی نیکیاں کرنے لگ جاؤ, اپنی پسند کی نیکیاں ایجاد کرنے لگ جاؤ, یا تم اس کی وجہ سے بدعات میں پڑ جاؤ. بلکہ کہا گیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آج اللہ اور اللہ کے رسول فزیکلی تو آپ کے اور میرے درمیان موجود نہیں ہیں, تو یقیناً آپ اور میں ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول چل رہے ہیں تو ہم ان سے آگے چل کر نہ نکلیں. یہاں مراد کیا ہے؟ جو طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا اس طریقے پر جم جاؤ. جو طریقہ اسلام نے بتا دیا اس طریقے کو اپنے لیے کافی سمجھو. اطاعت کے اوپر, سنت کے اوپر جمو گے تو تمہارے اندر اتحاد آئے گا, یونٹی تمہارے اندر اور اسٹرینتھ تمہارے اندر نظر آئے گی. مثال کے طور پر معمولی سی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو اور مجھے تعلیمات دیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیمات دی کہ عورت کو اپنا عورہ کور کرنا ہے, عورت کو اپنا سطر کور کرنا ہے. ہم سب مسلمان امت کے لیول پر اگر اس وقت عورتوں کو دیکھیں, آپ بھول جائیں اس وقت اگر نقاب کی بات ہم کر رہے ہیں, اگر نقاب کی بات اس وقت ہم کریں گے تو پھر تو سب عورتوں کو بہت آگے بڑھ کر ایک آگے قدم بڑھانے پڑیں گے. اگر ہم ایک قدم کی بات کریں, پہلا قدم یہ ہے اس مسلمان امت کے اندر عورتیں سب کی سب جو بالغ ہو گئی ہیں اپنا عورہ کور کر لیں اور ہر نامحرم کے سامنے کور کریں, چاہے وہ بہنوئی ہے, چاہے وہ دیور ہے, چاہے وہ جیٹھ ہے, چاہے وہ شوہر کے بھتیجے ہیں, چاہے وہ شوہر کے بھانجے ہیں. اور عورہ کور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک موٹے دوپٹے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو, اپنی ہیئر لائن کو چھپا لیں, اپنے کانوں کو چھپا لیں اور اپنے گردن گلے کو چھپا لیں. یہ چیز اگر آپ کی کھلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا عورہ کور نہیں ہے. آپ کی رسٹ پوری کور ہو جائیں اور آپ کے اینکلز تک جو ہیں آپ کے ٹراؤزر اور آپ کے شلواریں جو ہیں وہ آ جائیں. یہ بیسک لیول ہے, ہم اپنی بچیوں کو کرا سکتے ہیں. جب بچیاں اسکارفز پہننا شروع کرتی ہیں, ٹھیک ہے وہ ان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے, لیکن وہ پہلا سٹیپ زندگی بھر ان کا ساتھی نہ بن جائے. جب بچیاں اسکارف پہننا شروع کرتی ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اسکارف کی لینتھ بڑھنی چاہیے. ہم صرف سمجھتے ہیں شاید عورہ کور کرنے میں صرف سر کا کور کرنا آتا ہے, جسم کور ہونا چاہیے, یہ شولڈرز کور ہونے چاہیے. سارا اسکارف باندھ کے بس سر کے اوپر لپیٹ لیا اور ایسے لگتے سے تولیہ لپیٹا ہوا ہے, اتنا لپیٹتے ہیں سر کے اوپر, اتنا لپیٹتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا لپیٹ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سر کے اوپر کوہان بنانے سے منع فرمایا ہے. یہ سب چیزیں ہیں اگر آپ اور میں کر رہے ہیں, اور میجورٹی خواتین کو پتا ہے, اس لیے کہ سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے اب اللہ کی رحمت سے بہت سی احادیث جو ہیں وہ بہت لوگوں میں سرکولیٹ کر جاتے ہیں. تو کیا کریں پھر؟ اس کا مطلب ہے آپ اور میں اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے اور آپ کو مثال کے طور پر عبادات کے طریقے بتا دیے, اگر اس سے آگے آپ اور میں نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم پیش قدمی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے بتا گئے کہ شب قدر کے اندر عبادت کرو, نوافل پڑھو, قرآن پڑھو, کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے, جتنا چاہے نوافل پڑھو. ہم کہتے ہیں میں 4 رکعت پڑھوں گی اور ہر رکعت کے اندر جو ہوں مثال کے طور پر میں 36 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھوں گی, 40 دفعہ جو ہے میں سورہ اخلاص پڑھوں گی. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عبادات ثابت ہیں وہ کیجیے. یہ جو کتابوں کی کتابیں آپ کو اور مجھے نظر آتی ہیں شب قدر کی عبادات کے اوپر, اور اس میں نوافل پڑھنے کے مختلف طریقے لکھے ہوتے ہیں, اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں, اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں, اگر وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں تو ضرور پڑھیے.
اور اگر وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا یہ عبادات کے اندر اللہ کے رسول سے آگے نکلنا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. تو دین کو آسان بنائیے. اللہ نے یہ دین مجھے اور آپ کو آسانی کے لیے دیا ہے تاکہ آپ اور میں آسانی کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو بہتر رہنے کی جگہ بنا سکیں، اپنے مقصد کو پہچان سکیں. اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی مجھے اور آپ کو نہیں کرنی. جتنا طریقہ اللہ کے رسول نے درود پڑھنے کا بتا دیا اتنا ہی طریقہ آپ نے اور میں نے اپنے لیے اپنانا ہے، ورنہ اللہ کے رسول سے آگے پیش قدمی ہو جائے گی. جتنا طریقہ اللہ کے رسول اپنی تعظیم کا سکھا گئے، آپ اپنی زندگی میں یہ پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں تو صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. آپ منع فرماتے تھے، کہتے تھے مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو، بیٹھے رہا کرو. تو اللہ کے رسول نے اپنی تعظیم کا جو طریقہ بتا دیا، ہم اس سے بڑھ کر ان کی تعظیم کریں گے؟ ہم اس سے بڑھ کر ان کے لیے جو ہے عزت کے معیار نکالیں گے؟ حالانکہ یہاں تک کہ میں اور آپ تو اللہ کی بھی ویسی تعریف نہیں کر سکتے جیسی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی تعریف کرنی سکھا دی. انہی الفاظ میں اللہ کی بھی تعریف کریں جن الفاظ میں اللہ نے اپنی تعریف کرنا سکھائی. اگر آپ اور میں آگے پیش قدمی کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو اس میں ہم نئے نئے طریقے ایجاد کریں گے. اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا نقصان کیا ہوگا؟ انسان بدعت میں پڑ جائے گا. اور بدعت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی کر دی. اور یاد رکھیں، بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو احساس نہ ہو کہ وہ بدعت کر رہا ہے. اس لیے کہ بدعت نیکی کے ارادے سے کی جاتی ہے. جو بھی بدعت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے؟ نیکی کے ارادے سے. جب وہ نیکی کے ارادے سے کر رہا ہے تو وہ اس بات پر توبہ تھوڑی کرے گا کہ توبہ میں نے یہ اللہ کے ضمن کے اندر نیا کام ایجاد کر لیا، انٹل انلیس اس کے پاس علم آ جائے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے سب سے پہلے بدعت کو نکالیں. دیکھیں، اعمال کو بھی پرائرٹائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کہاں سے آپ نے شروع کرنا؟ اپنی زندگی کے اندر اسلام کو لانا شروع کرنا ہے. پرائرٹائز کریں، کون سا بہت بڑا گناہ میری زندگی میں شامل ہے، کون سا کبیرہ گناہ میری زندگی میں شامل ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کریں اور اس کی جگہ ایک نیکی لے کر آئیں. پھر ایک اور کبیرہ گناہ نکالیں، پھر ایک نیکی لے کر آئیں، اور پھر آہستہ آہستہ صغیرہ گناہوں کے اوپر آئیے اور ان کو بھی زندگی سے امٹ کرتی جائیے. تو اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے اسی کے اوپر اپنا معاملہ جو ہے استوار کرو. آگے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، مت تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے. پھر وہی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت آپ کے اور میرے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنی آوازوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے نیچے رکھیں؟ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی کی، جب اللہ کے رسول کی کوئی سنت، کوئی حدیث آپ کے اور میرے سامنے آئے تو ہم اس کے اوپر اپنے سائنسی دلائل، اپنے معاشرتی دلائل، اپنے عقلوں کے دلائل مت دینا شروع کر دیں. نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو اس کا یہ مطلب ہوگا، نہیں مجھے نہیں لگتا ایسی بات ہو سکتی ہے. اب آج کے زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ سب انداز اپنا مت اپناؤ، ورنہ تمہارا اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہی جو ہے اسی کے مترادف ہو جائے گا کہ تم نے اللہ کے رسول کے آگے اپنی آواز کو بلند کیا. مینیفیسٹ انسٹرکشنز اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دی ہیں، اب اس کے آگے مجھے اور آپ کو پیش قدمی نہیں کرنی. اور ہمارا مسلمان امت کا کیا حال کہ ہم نے نعتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم نے یقیناً اللہ کے نبی سے آگے اپنی آوازیں بلند کی ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ مجھے اس طرح سے مت پکارا کرو، میرے لیے اس طرح سے نہ معاملہ کیا کرو. اور ہم ایسے نعتوں کے اندر الفاظ سنتے ہیں اور سب جھوم جھوم کر، لہک لہک کر گا رہی ہوتے ہیں. اور وہ بھی جو محفل ہوتی ہے، اس محفل پر بھی ایک رخ دیکھ لیا کریں آپ. اس وقت مردوں کو یاد نہیں آتا کہ عورتوں کی آواز کا پردہ ہے. عورت کی آواز کا اتنی زیادہ ردھم کے ساتھ، آپ کو پتہ معلوم ہوگا کہ عورت کی تلاوت قرآن جس میں ردھم ہوتا ہے وہ نامحرم نہیں سن سکتا. عورت کے نامحرم کی آواز جو ہے، ایک اسکالرز کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کی تلاوت کی آواز نامحرم تک نہیں جانی چاہیے. اور جو نعتیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر کوئی فتوی نہیں دیتا، اس کو آ کے کوئی نہیں سمجھاتا. لہک لہک کر نعتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، فل میک اپ کے اندر میڈیا کے اوپر خواتین آ کر بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک سے ایک تیار خاتون ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ نبی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. کیا وہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کرنا نہیں ہے؟ اور کیسے کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ راج دلارا آوت ہے، راج دلارا آوت ہے. آپ اس طرح کس کے لیے بات کرتے ہیں؟ اپنے ابا کے لیے بھی انسان ایسے بات نہیں کرتا. اپنے ابا سے آپ کہیں وہ راج دلارا آوت ہے. پہنو پہنو نبی جی پھولوں کے ہار،
یہ کوئی طریقہ ہے؟ سب کورس میں بیٹھ کے گائے جا رہے ہیں. آپ امیجن کریں آپ کی دادی گھر میں آئی، آپ کہہ رہی ہیں السلام علیکم یا دادی، سب بچے کھڑے ہو گئے. دادی کہیں گے تمیز نہیں سکھائی کسی نے، آرام سے بیٹھ کے بات کرو اور ایک ایک کر کے سلام کرو. سب کھڑے ہو گئے ایک ہی ٹیون میں اور کورس میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا ابا. اچھا لگتا ہے؟ اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہمارے دعوے کہ ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو محبت کے دعووں میں ان کا ساتھ نہ دے وہ گستاخ رسول، اس کو وہابی کہہ دیا یا اس کو کوئی اور ٹائٹل دے دیا. یہ کس طرح کے معیار ہیں جو آپ نے اور میں نے بنا لیے ہیں. پڑھیں سورہ حجرات، پڑھیں قرآن، اور دیکھیں کہاں سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے ان چیزوں کی. جا کے سیرت پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں سے جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ اس طرح کی نعتیں پڑھی جائیں جس کے اندر جو ہے اللہ کے رسول کی محبت اور تعظیم میں غلو کیا جائے. ہم سے پہلے کی قوم، ہم سے پہلے کے جو نصارہ تھے، وہ اسی وجہ سے ضالین کی کیٹیگری میں شامل ہوئے کہ انہوں نے محبت کے اندر، تعظیم کے اندر غلو کیا تھا، ایگزیجریشن کیا تھا. اس ایگزیجریشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. اسی ایگزیجریشن کی وجہ سے اللہ نے ان کو ضالین کے اندر شامل کر دیا. بغیر علم کے انہوں نے تعظیم کرنا چاہی. علم حاصل کرتے تو ان کو پتا چلتا کہ نبی کی تعظیم ان کو کتنی، کب اور کیسے کرنی ہے. لیکن ضالین بن گئے، گمراہ ہو گئے، ہدایت کی طرف وہ آئے ہی نہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو بتا دیا گیا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ پیش قدمی کرنی ہے، نہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے. بتائیے آپ، اگر 9 عرفہ کے دن، یوم عرفات کے دن، کوئی کہے نہیں میں تو عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھ کر ہی جاؤں گا، تو کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا؟ کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کی؟ تو قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اپنی مغرب کی نمازوں کو جو ہے تم عرفات کے میدان میں نہ پڑھو، بلکہ آگے مزدلفہ جا کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو. اللہ کے رسول نے بتایا. تو جو دلیلیں لے کر آئے گا اللہ کی رسول کی سنتوں کے آگے، اس نے اپنی آواز نبی کی آواز کے سامنے بلند کر دی. یاد رکھیں، آپ کے سامنے کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ کر، حدیث کہہ کر کوئی الفاظ آپ کو بتائے، اب آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں، بحث نہیں کریں، خاموشی اختیار کر لیں. اور یہ بھی آپ اس سے کبھی ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو، جو وہ انسان کہہ رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ موضوع حدیث ہے یا وہ ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے. تب آپ ضرور بتا سکتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات ہے، دیکھ لیں گے کہ کیا چیز ہے، اس پہ تحقیق کر لیتے ہیں. لیکن جھگڑا نہیں کرنا. جب کوئی اللہ کے رسول کا نام لے کر کہہ دے، اب اس کے بعد خاموشی اختیار کی جائے. مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، اب یہ اس کا ایمان، اب یہ وہ جانے اور اللہ جانے. کوئی آپ سے کہے، آپ کہیں اچھا اللہ آپ کے لیے مبارک کرے، بس ختم. نہ آگے آپ ڈیٹیل پوچھنا شروع کریں، اچھا کیسا ماحول تھا، لائٹ کون سی آن تھی، کون سے کلر تھے، کیا پہنا ہوا تھا. اتنی ڈیٹیل آپ پوچھیں گی تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو جو ہے اپنے خواب کے اوپر ایمبرائڈری کرنے کا موقع مل جائے. کوئی آپ سے کہے میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے، کہیں اچھا ٹھیک ہے اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو خواب کی بہترین تعبیر دکھائے. بس خاموشی. یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دوسرا، اگر آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو عرب کے جو بدو تھے وہ جب آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو وہ عرب کے بدو بعض اوقات ایسے موقع پر آتے تھے جب اللہ کے رسول مسجد نبوی سے اٹھ کر اپنے حجرے میں چلے جایا کرتے تھے. تو بدو جو تھے بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر آئیں، وہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے آواز دیا کرتے تھے، اخرج علینا محمد، اخرج علینا محمد، محمد ہمارے لیے باہر آؤ، محمد ہمارے لیے باہر آؤ. تو یہاں پر ایسی آیات کہہ کر ان کو بھی آداب سکھا دیے گئے. تو جو مختلف لوگ آپ کو اس طرح سے پکارتے ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ اس طرح سے نہ پکارا جائے بلکہ آپ کا انتظار کیا جائے. تو ہم جو چیخ چیخ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، وہ جو میلاد کی محفلوں میں ہوتا ہے، کیا اس آیت کو اس محفل کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کے اور میرے سامنے کیا چیز آئے گی. اور آپ لوگوں کو منع کریں تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم محبت ہی کا تو اظہار کر رہے ہیں. ہم محبت بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہمیں تو باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ ہم محبت بھی ویسے ہی کریں گے جیسے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھا دیا. آگے کہا گیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو.
بتا دیا گیا. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ازواج کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے یقیناً شوہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی رسول کی حیثیت کو مقدم رکھیں، ان کے رسول ہونے کی حیثیت سے حساب سے ان کے ساتھ بات چیت کریں، اس کیفیت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کریں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رشتوں میں تھے موجود، رسول بھی تھے، ربوت کے تار میں بھی تھے، رسالت کا کام بھی کر رہے تھے، اور مختلف رشتہ داریاں بھی تھیں. آپ کی بیویاں بھی تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے سسر بھی تھے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر آپ کے سسر تھے، آپ کے چچا بھی تھے. تو بتا دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ معاملہ کیسے کریں. سب لوگ جو ان کے ساتھ موجود ہے وہ ان کی باتوں کے آگے اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اور جس بات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اب اس کے آگے اپنی زیادہ لاجکس مت لے کر آئیں، ورنہ کیا ہوگا، اعمال ہبط ہو جائیں گے. جو لوگ رسول اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہی در حقیقت لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو جان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہی بات بتا دی گئی، بدوؤں کو مینر سکھائے جا رہے ہیں. اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہاں یہ بات منشن کر رہا ہے کہ ہم ان محفلوں کا ضرور اندازہ کر لیں، ان پر ضرور غور کر لیں جن کو ہم رسول اللہ کی محبت کے نام پر ارینج کرتے ہیں. ان سب چیزوں کی، ان سب معاملات کی کریکشن کی ضرورت ہے. اور یہاں سے اسکالر ایک یہ بھی نقطہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو دین کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے جیسے اللہ کے رسول اپنی ذمہ داری نبھا کر اپنے حجرے میں چلے گئے، اب ان کا ایک فیملی ٹائم ہے، اس کو بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے. اسی طرح سے جیسے اللہ کے رسول کا ایک فیملی ٹائم تھا، وہ ایک پبلک پراپرٹی اس طرح سے نہیں ہوتے تھے کہ آپ ان کو جس وقت چاہیں، جس وقت آپ کا دل کرے، جس وقت آپ نے سوال پوچھنا ہو، آپ ان کو اپنے لیے حاضر سمجھ کے جو ہے ان کے گھر پر حاضر ہو جائیں. اسی طرح سے جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پبلک پراپرٹی نہیں سمجھنا چاہیے. ایک ٹائم ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، کس وقت آپ ان کو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، کس وقت آپ ان سے ملنے جا سکتے ہیں. ملنے جانے کا معاملہ تو چلو ہم لوگوں نے پھر بھی کافی محتاط ہو کر رکھنا شروع کر دیا کہ ہم فون کر کے ملنے جائیں، لیکن ایس ایم ایس ہر کوئی جو ہے بغیر ٹائم دیکھے ایس ایم ایس کرتا ہے، اور پھر توقع بھی یہ رکھی جاتی ہے کہ اس کا جواب اس کو فوراً مل جائے گا، حالانکہ انسان 10 مصروفیات میں ہو سکتا ہے. جو لوگ گھروں سے باہر نکل کر دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یقیناً ان کو جب گھروں میں جانا ہوتا ہے تو ڈبل ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. یہاں سے یہ چیز بھی اسکالر جو ہیں وہ اخذ کرتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. سمجھا دیا کہ ریومرز نہ پھیلاؤ، سنی سنائی باتوں پر نہ یقین کرو کہ فوراً ان کو آگے پہنچانا شروع کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. یعنی کیا ہو کہ پھر تمہیں بتا دیا گیا کہ پھر تم بعد میں پچھتاؤ کہ یہ میں نے کیا کیا. اور ہم سب کے لیے اس میں بہت سبق ہے. اڑی اڑائی باتوں کو، سنی سنائی باتوں کو آگے مت پھیلائیں. میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے، میں نے سنا ہے ایسا ہوتا ہے، اس کو آگے مت پروموٹ کریں. ہم کہیں گے ہاں پھر تو ہمارے پاس باتیں ہی کرنے کو نہیں رہیں گی. تو یقیناً آپ کے پاس باتیں کرنے کو نہ رہیں. جب آپ کے پاس یہ والی باتیں کرنے کو نہیں رہیں گی تو آپ کنسٹرکٹیو باتیں کریں گے. آپ ہو سکتا ہے دین کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کسی نماز کے اوپر اپنے خشوع کو قائم کرنے کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کسی کلاس کو جوائن کرنے کی بات کریں، آپ ہو سکتا ہے کہیں کوئی بات سن کر آئی ہو اس کو ڈسکس کریں. اس چیز سے منع کیا گیا. اور ہم سب خواتین اور ہم سب کی ینگ جنریشن، ہم سب کی یوتھ کو پلیز یہ بات بتا دیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ یہ والا میسج بھیجیں تو آپ دیکھیں، آپ 3 کو بھیجیں آپ کی بیٹری فل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہر گروپ کے اندر آپ کو وہی میسج نظر آ رہا ہوتا ہے. ہر گروپ کے اندر وہ میسج ہوتا ہے اور اس میں کوئی سچی بات نہیں ہوتی ہے. آپ نے اگر یہ میسج 10 لوگوں کو نہ بھیجا تو آپ کے ساتھ جو ہے یہ میری امانت کا معاملہ ہے، آپ نے امانت میں خیانت کر دی. ایسے کوئی امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اس طرح کے میسیجز کو آگے پروموٹ نہ کریں. یہ سب جو ہیں سب کے سب پرانکس ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، وقت ضائع کرنے کی چیز ہوتے ہیں. کبھی کبھی جو ہے وہ صرف کوئی سوشل نیٹ ورک سائٹ جو ہے وہ اپنی پروموشن کے لیے ایسے میسیجز خود فلوٹ کر دیتی ہے تاکہ لوگ پھر ایک جو ہے وائرل کی طرح جو ہے میسیجز یہاں سے وہاں کرنا شروع کر دیں. یہ چیز بھی اس کے اندر آتی ہے. جس چیز کا آپ کو علم ہے اس چیز کو کریں، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو آگے نہ پھیلائیں. ہم کہتے ہیں چلو کر کے دیکھتے ہیں، اور پھر ہمارا وہی سلوگن ہوتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے بہن یہ کیوں کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے ٹرائی کیا تھا، آخر حرج ہی کیا ہے، ٹرائی کرنے میں کیا ہے.
تو نہ ٹرائی کریں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ رہنے کی آپ سب کو عادت ہو گئی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سی بات سچی ہوتی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ جب تک کسی خبر کے بارے میں تمہیں شیورٹی نہ ہو اس کو آگے نہ بیان کرو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کریں تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی. یہ صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا. صحابہ کے لیے ایمان ان کے دلوں کی زینت ہوا کرتا تھا. صحابہ کے لیے ایمان ان کو محبوب ہوا کرتا تھا. زندگی کو گناہوں سے آپ بھی پاک کر کے دیکھیں، آپ کے دل میں بھی ایمان جگمگائے گا. جیسے صحابہ نے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کیا تو ان کے دلوں کے اندر ایمان کو اللہ نے محبوب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سب سے قیمتی چیز ان کا ایمان رکھ دی. انسان مومن جو ہوتا ہے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہوتا ہے. وہ اپنے ایمان کو نہیں جانے دیتا چاہے اس کے اوپر کتنی ہی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے. انسان دیکھیں ڈیکوریشن کرتا ہے نا، کس وقت کرتا ہے اپنے گھر کی ڈیکوریشن؟ جب گھر کی صفائی ہو جاتی ہے. صحابہ کے لیے کہا گیا کہ ان کے دل کی زینت ہے یہ ایمان. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا بیسک تزکیہ کر چکے تھے، اپنے اندر سے بیسک معاشرتی برائیوں کو، اخلاقی برائیوں کو نکال چکے تھے. جب انسان دلوں سے معاشرتی برائیوں کو، اخلاقی برائیوں کو، اپنے نفس کی برائیوں کو نکال دیتا ہے، پھر ہی ایمان جو ہے اس کے اندر سچ سکتا ہے اور اس کی زینت بن سکتا ہے. اور اللہ نے کہا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اللہ جانتا ہے کون دل میں ایمان سجانا چاہتا ہے اور کون اس کو رد کرتا ہے، کون صرف لپ سروس تک ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور کس کے دل کے اندر ڈیپ ڈاؤن ایمان اتر چکا ہے، کس کا دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کا. اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو. بتایا دیا گیا کہ اگر تم لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھو تو نیوٹرل ہو کر مت بیٹھ جاؤ. ہم کیوں پڑے ان کے جھگڑے میں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنی عزت خراب کرنے کی؟ آج کے زمانے میں کون کسی کے جھگڑے میں پڑتا ہے؟ اللہ نے یہاں کیا کہا کہ جب کسی کو لڑتے ہوئے دیکھو تو ان کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرو، ان کے درمیان ثالث بننے کی کوشش کرو. اگنورنٹ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، خالی تماشائی بنتے مت دیکھتے رہو، بلکہ ان دو بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دو. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو لڑائیاں کرواتا ہے، یعنی جو ادھر سے بات کو ادھر اور بات کو ادھر لگاتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صلح کرانے والے بنے. جو دو کے درمیان میں صلح کرا دے گا اللہ اس کے دل کے اندر ایمان کو زینت دے دے گا. تو دو لوگوں کے درمیان، آپ کی فیملی میں دو فیملیز آپس میں جھگڑ رہی ہیں، دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. اور صلح کرانے کی کوشش کیسے ہوگی؟ جو مظلوم ہے اسی کو نہ کہتے رہیں دیکھو جا کے سوری بول دو، دیکھو جا کے سوری بول دو. جو ظالم ہے اس کو بھی مینشن کریں کہ دیکھو تم نے زیادتی کی ہے، اپنی اصلاح کرو. جو تم نے ظلم کیا ہے اس کا کمپنسیشن کرو، تاکہ معاملہ جو ہے وہ بیلنس طریقے سے آپ آگے فارورڈ کر سکیں. اور یہ کام انسان حکمت کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، یہ کام انسان بزرگی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے. اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے کے اندر کہ خاندان کے اندر ایک بھی بزرگ انسان ہوتا ہے تو وہ خاندان والوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، ان کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، اللہ ہمیں خاندان والوں کو جوڑنے والا بنا دے. اللہ ہمیں وہ بزرگی عطا کرے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ہم اس کے اندر تماشائی بن کر نہ بیٹھیں